السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید کرتا ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو سبق ہے ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے، عیدین، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بھی لگواتے ہیں، تو آپ پینسل لے لیں ساتھ میں، اور ایک بات آپ نے نہیں بھولنی، ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو سوال میں نے زیادہ لگوائے ہیں نا، یہ بچوں آپ کے فائدے کے لیے زیادہ جو ہے نا، ان کے آنسر جو ہے نا، جواب زیادہ لگوائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں ویڈیو میں پہلے بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہوتے ہیں نا مارکس اچھے آتے ہیں، اچھے نمبر آپ کے آتے ہیں، ایک بات ہوگی۔ دوسرا، جب آگے آپ جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، جتنا آپ تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ یاد کریں گے نا، اتنی ہی آپ کی جو ہے نا مشق ہوتی جائے گی، زیادہ آپ ذہین، اس سے آپ کا جو حافظہ ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلا جو سوال ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پہلا ہمارے پاس سوال ہے، عیدین سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور فطرانہ کسے کہتے ہیں۔ یہ پہلے دو سوال جو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر، یہ سوال نمبر 1 یہاں پر آ چکا ہے، یہ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہوگا۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے، ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی دو مواقع ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں، بس یہ اس کا جو ہے نا جواب ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، تھوڑا آپ کو محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کا جو حافظہ ہے وہ بھی تیز ہوگا، اور آپ کے نمبر بھی، جب بورڈ میں آپ کے جو آنسر جب یہ لکھیں گے نا آپ پورا، تو اس کے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ ایسے ہی یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ چھوٹا سا آنسر لکھ دیتے، اس سے نمبر ایک آدھ نمبر کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو جو تیاری کروا رہا ہوں نا، اس حساب سے کروا رہا ہوں کہ آپ کے نمبر جو ہے نا وہ کٹنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارے پاس جو فطرانہ ہے، وہ اس فطرانہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ فطرانہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسرا سوال نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ دوسرے سوال کا جواب آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ کیا ہے، تو یہ آپ نے جواب یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ عید کی نماز کے خطبہ میں مسلمانوں کو کن باتوں کا درس دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک جو اس کا یہاں پر جو جواب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے بھی شروع کر لیں، یہاں سے بھی، ٹھیک ہے۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہاں سے شروع کر کے اگر یہ جو سوال ہے، یہ والا چوتھا، یہاں سے بھی شروع کر لیں، یہاں تک بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمدردی یہاں تک۔ اور دوسرا چوائس یہ ہے کہ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں، یہ ادھر تک۔ اب یہ آپ کے پاس میں آپشن دے رہا ہوں کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں یا گھبرا نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ دیکھ لو آپ، میں تو آپ کو جو ہے نا فائدے کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ جتنا زیادہ یاد کریں گے نا ابھی سے، اسی عمر سے، اسی کلاس میں، ٹھیک ہے، اسی کلاس سے اپنی جو مشق ایک کریں گے، زیادہ سے زیادہ سبق یا اسباق یاد کرنے کی، اتنا آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا جائے گا، اور آپ کو اگلی کلاسوں میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، زیادہ جو ہے نا اسباق جو آپ کے ہوں گے یاد کرنے میں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اگر کرنا چاہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نمبر اچھے مل سکتے، فل نمبر مل جائیں گے، یہاں تک بھی کر لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری جو ویڈیو آج کی مکمل ہو چکی ہے، تو آپ نے لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ایک نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے، بیل آئیکن کا جو بٹن ہوتا ہے اسے آپ نے پریس کرنا ہے، اس نوٹیفیکیشن جو آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔